بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور البیاں کے ساتھ آپ کا میزبان حذیفہ شبیر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ایک عہد ساز شخصیت، اور اس میں میرے ساتھ آج مہمان ہور سے جوائن کریں گی پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ جی پروفیسر نورید فاطمہ، بتائیں کہ قائد اعظم کی جو جد و جہد تھی پاکستان کے لیے، اس میں جو ان کی بہن فاطمہ جناح ہے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور پھر جو دیگر خواتین ہیں انہوں نے اس جد و جہد کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی؟ بہت شکریہ حذیفہ، بہت ہی خوبصورت اور اہم سوال ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے اور جتنی بھی فتوحات ہوئیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک خاتون اور عورت کی پارٹیسپیشن کے بغیر ممکن ہوا ہو، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور جب ہم قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑی جو ہمیں شخصیت نظر آتی ہے، جو ان کے دو بدو کھڑی ہیں، وہ ہیں فاطمہ جناح، جن کو ہم مادر ملت بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور آج کی ہر مسلمان بہن اور بیٹی کو ان کے جذبے سے جذبہ کشید کر کے تشکیل پاکستان اور تکمیل پاکستان کا جذبہ عطا کرے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فاطمہ جناح، جن کو قائد اعظم رحمہ اللہ جنرل کاؤنسل اور فل کاؤنسل کہتے تھے، کیونکہ ان کا سیکرٹری جب بھی کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کر کے لے کے آتا تو آپ ان کو کہتے کہ جا کے یہ فل کاؤنسل کو دکھا دیں اور جنرل کاؤنسل کو دکھا دیں، تو یہ ان کی اکنالجمنٹ تھی، جو ان کے بعد میں بھی جو ہے وہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی اس کا اعتراف کیا، اور مختلف اخبارات اور رسائل کے اندر بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے اس جذبے کو، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ قائد اعظم فرماتے تھے کہ اگر اس تحریک میں فاطمہ جناح میرے ساتھ، میری بہن میرے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس سے آگے میرے پاس تو کوئی اور اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، صرف فاطمہ جناح اکیلی نہیں ہے، آپ نے کس طرح سے ایک پورا ویمن اسکواڈ جو ہے وہ تشکیل دیا، اور اس کے اندر آپ نے اس موومنٹ کو کیسے لانچ کیا، کس طرح سے فنڈ ریزنگ کی، اور خواتین نے، میں سمجھتی ہوں اگر مرد فرنٹ لائن پہ تھے تو خواتین بھی فرنٹ لائن پہ تھیں۔ آپ اقبال پارک کا، وہ جس کو منٹو پارک کہا جاتا ہے، وہ اس میں قرارداد پاکستان کا وہ جلسہ لے لیجئے، آپ اس کو جو ہمارے گلی محلے کے جلوس ہوتے ہیں وہ لے لیجئے، اور آپ اس میں دیکھیے بیگم رانا لیاقت علی خان اور دیگر خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، سروجنی نائیڈو ہمیں نظر آتی ہیں، دیگر اور خواتین کے ساتھ ساتھ جو ایک خاتون بھی اماں کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، وہ ہیں والدہ ہیں مولانا محمد علی جوہر کی۔ کس طرح سے انہوں نے اس قوم کے بیٹوں کے اندر جذبہ پیدا کیا، ان کو ولولہ دیا، ان کے اندر شوق پیدا کیا، جذبہ جہاد ابھارا، مال سے، جان سے، اپنی قوت سے، کس طرح سے آزادی کی اس تحریک کو انہوں نے سرگرم رکھا۔ اور وہ کہا کرتی تھی بیگم محمد علی جوہر، تو کہا کرتی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی کو ہی گھر بنا لیا تھا، اور وہ کہتی تھی دس از ہوم آن دا ویل۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور بنیاد کے پتھر حذیفہ نظر نہیں آتے، لیکن پوری عمارت انہی پتھروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو میں سلام پیش کروں گی آج مادر ملت حضرت فاطمہ جناح رحمہ اللہ کو، اور ان کے ساتھ تحریک پاکستان میں شریک ہر اس خاتون کو جو گمنام سپاہیہ کے طور پر ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اور اس پاکستان کی جو ہے وہ قیام کے لیے لڑتی رہیں، انہوں نے قربانیاں دیں، اور انہوں نے پھر آنسو گیس، لاٹھی چارج، کیا کیا کچھ برداشت نہیں کیا، جسمانی تشدد، جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے بچوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے پیسے کو، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کا یہ خوبصورت انعام، جو انعام خداوندی ہے، اس کو ہم تک پہنچایا۔ تو آج ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج کی بہن پر، آج کی بیٹی پر، آج کی عورت پر، کہ وہ تحریک پاکستان میں شریک ان تمام مجاہدات کو پریکٹیکلی ٹریبیوٹ کریں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔